نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی کا سوال تھا کہ ہمارا کوئی عزیز ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں اور کچھ رقم بیوہ کے پاس موجود ہے جو وہ کاروبار میں اگر لگائے تو پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو کیا کوشش کر کے اگر وہ بینک میں فکس کھاتا کے اندر جو انٹرسٹ والا کھاتا ہے اس کے اندر جمع کروا دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ میرے بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ سود کی ایک شکل ہے، چاہے وہ بینکوں کے اندر فکس اماؤنٹ اس طرح منافع کے طور پر جمع کروائی جائے، چاہے ڈاکخانوں کے اندر ہو، چاہے کسی اور مالیاتی ادارے کے اندر ہو، اگر وہ فکس پروفٹ کے حوالے سے آپ ان شرائط کے بنیاد پر جمع کراتے ہیں تو وہ بہرحال سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ سود کا لینا یا دینا یہ ایک بدترین ظلم ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور دین اسلام میں اس کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ تھا آپ اس کو پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج سے تمام سود جو ہیں ان کو ختم کر دیا، سود کو حرام قرار دے دیا۔ دین اسلام کے اندر بہرحال سود حرام ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ ذہن میں رکھیے، اور اس فرمان کے بعد آپ کو سود کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کی نزاکت کا بھی اندازہ ہوگا، اور میرے خیال میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، اور جن میں سے سب سے کم جو گناہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سکی ماں جس کے بطن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس کے ساتھ بدفعلی کرنا زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ماں کے ساتھ گناہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس حد تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو اس کا جرم بتایا جا رہا ہے کہ اس حد تک یہ سنگین جرم ہے۔ اب آپ کا جو سوال کہ جی اس کا کوئی نہیں ہے تو وہ جمع کروا دے، اگر وہ حرام کے پیسے سے اپنی اولاد کی پرورش کرے گی تو وہ اولاد کل کیسے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، کیسے وہ دین اسلام پر چلے گی؟ یہ ساری مجبوریاں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا قانون اپنی جگہ پر ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے لین دین کی وجہ سے صرف ایک بندے کا رزق حرام کا نہیں ہوتا کہ جو سود کھا رہا ہے اس کا رزق حرام کا ہو گیا۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو سودی کام کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، اور یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر لعنت فرما رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرما رہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لعنت فرمائی، نہیں تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، اس کا معاہدہ لکھنے والا، اور جو اس معاہدے پہ گواہ بنے گا، چاروں کی روزی حرام کی ہے، چاروں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑ گئی۔ اور جب رزق حرام کا ہو جائے، اکثر میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر رزق حرام کا ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں، آپ کی روز کی 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ قبول نہیں،
رمضان آیا روزے رکھے، آپ کے روزے کی عبادت قبول نہیں۔ حج کرنے گئے، کعبے کا طواف کیا، حج کیا، عمرہ کیا، کوئی قبول نہیں۔ زکوٰۃ دی، صدقات دیے، خیرات دی، نذر دی، نیاز دی، کچھ بھی عبادت کی، کچھ بھی اچھا عمل جو بظاہر نظر آ رہا ہے آپ نے کیا، آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اگر رزق حرام کا ہے۔ اور یہ بات میری کہی ہوئی بات نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی عام شخص کی کہی ہوئی بات نہیں، یہ بات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رونے والا، چیخنے والا، اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے کو بھی اللہ فرما رہا ہے میں تیری یہ دعا کیوں قبول کروں، میں تیری بخشش کیوں کروں؟ تیرا لباس حرام کا ہے، تیرا رزق حرام کا ہے، تیرے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ حرام کے پیسے سے بنا ہے۔ جب رزق ہی حرام کا ہو جائے گا، اگر روزہ رکھا ہے، افطاری کے وقت جو دسترخوان سجایا ہوئے وہ حرام کے پیسوں سے سجا رکھا ہے، کیسے قبول ہوگا روزہ؟ سحری حرام کے پیسوں سے، نماز پڑھو، رگوں میں جو خون چل رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، ہاتھوں میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ حرام کے پیسے سے بنا ہے، حرام کے رزق سے بنا۔ اس لیے میرے بھائی یہ مجبوریاں وقتی ہیں اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمانے کے طریقے ہیں۔ اپنی اس عزیزہ سے کہو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، خلوص نیت سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کی روزی کا سبب پیدا فرما دے گا۔ اگر اس کے خاوند کو اللہ نے دنیا سے واپس بھیجا ہے تو اس کی اولاد کا رزق وہ انتظام کرنے والا وہ خود ہے، وہ انشاءاللہ کرے گا۔ لیکن جلد بازی کے اندر وہ کام نہ کرو کہ اپنی اولاد کو ساری زندگی حرام کا لقمہ کھلاتی رہو۔ حرام کا لقمہ کھلاؤ گی، اپنی بھی زندگی کو خراب کر لو گی، تیری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور اولاد بھی تیرے لیے آزمائش بن جائے گی۔ لہذا حد الوسع کوشش کر کے ہمیں اعمال کرتے وقت سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف تو ہم نہیں چل رہے۔ اگر چل رہے ہیں تو اپنی اصلاح کیجئے اور اعمال وہ کیجئے جو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوں۔